ایک شمول نام کے بزرگ تھے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، 1000 سال عبادت فرمائی، ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے، اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے، ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہو۔ ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا، بڑا جہاد کیا، پڑی انہوں نے، کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا، بڑی دور تک بات گئی، بڑی جد و جہد کی، لیکن حضرت شمعون علیہ الرحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، قابو نہ آئے، آخر ان کی بیوی کو خریدا۔ اور یہ ایک تو مثالیں میریوں کی آ گئی ہیں، خامد بھی بکتے ہیں، یاد رکھ، بھائی بھی بکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جب تو بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا، پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے۔ بیوی کو خریدا، کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک، درویشی کا درس دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت شمعون علیہ الرحمہ کی بیوی جب خریدی گئی، کہنے لگے جب چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں، جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بی پی نے۔ حضرت شمعون اٹھتے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، اللہ اکبر کہا، جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئی۔ بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا، کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خامن بڑا دلیر ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے۔ سارے آئے، ایک نیا رنگ، ایک نیا روح، ایک نیا طریقہ، تو میں نے تو آزمایا ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھی۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا ہے تو پھر دیکھ بھی لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں، اٹھے تو بندھا ہوا پایا، اللہ اکبر کہا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئی۔ فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی، کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک، آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی۔ کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں۔ جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمعون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا، بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلف کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے، کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام دکھایا اللہ نے، کندھوں سے نیچے جائز نہیں۔ ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے۔ حضرت شمعون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا۔ بس اس کے ہاتھ بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبائے، جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھول سکے گا۔ جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، اب یہ خیال نہیں آیا کھول دے، کہنے لگی ساری زندگی غربت بھی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا۔ دھوکہ دیا۔ ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا۔ اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں۔ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ آپ کو بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، ابدو خدا کے حوالے ہے، پیروں سے آگ چلی۔ کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کیا تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کیا تیری حفاظت کرے۔
اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں، اس کو تجھے نجات دلائیں۔ جلتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی، اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی، ہوا میں اڑی۔ اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی، کان بھی دوبارہ عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی۔ وہ جب باہر نکلے تو اعلان کرنے تھے، لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی، پہلے سے زیادہ قوتیں۔ دھوکہ نہ دے، فریب نہ کرنا۔ جو آپ کسی کو دے رہے ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث تو یہ بتاتی ہے، جو دنیا میں دھوکہ دے گا دنیا میں ہی اس کا نقصان اٹھائے گا۔ ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے فقیر، اس میں فرق ہے۔ ایک آدمی کو اچھے کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ملتے تو وہ فقیر نہیں، وہ محتاج ہے، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے پہنے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس لاکھوں اور کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن وہ بھی سادہ سا لباس پہننا پسند کرتا ہے، تو یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے۔ کنجوس اور درویش میں بھی فرق ہوتا۔ ایک آدمی اس کا پیسے لگانے کو دل ہی نہیں چاہتا، خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سرمایہ ہے، مال ہے، لیکن وہ اپنی ذات کو بڑھانا پسند نہیں کرتا، وہ درویش ہے، وہ فقیر ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پکا جنتی ہے، پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ حضور میری غلطی، فرمایا جتنے پیسے ہیں اتنا حساب بھی تو دینا ہے۔ اس کے پاس صرف ہینڈ کیری بیگ ہوتا ہے نا، وہ فٹافٹ باہر آ جاتا ہے، اور جس کے جتنے زیادہ بیگ ہوتے ہیں اس کو اتنی دیر چین پہ کھڑے رہ کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کسٹم بھی تو نے ادا کرنا ہے نا بھائی، نکل کے آنا ہے اس جنگل سے، تو کیسے جائے گا، جتنا مال ہے اپنا حساب دینا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے، 80 ہزار درہم تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج کے حصے میں آئے تھے، اتنے تگڑے مالدار تھے۔ اور دینے کا انداز یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلی چھٹی تھی، کہتے تھے جو جس کا دل کا ہے کھاؤ، ایک دن میں 5 الگ الگ کھانے بھی تم پکانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ کنجوس نہیں تھے، بخیل نہیں تھے، لیکن خود جب کھانا کھاتے تھے تو دال کو پیس کر شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کے کھاتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ جناب ہمارے لیے سارا کچھ ہے، بخیل بھی آپ کوئی نہیں، مالدار بھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے سرید کھا رہا ہوں، یہ کھانا میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ کریم کا طریقہ ہے، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ میرا انداز ہے، میری ذات کے بارے میں میرا یہی انداز ہے۔ سرکہ کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں کھا رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے آپ نے بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، تو کھائیں۔ فرمانے لگے بیٹے کل لقمہ اٹھایا تھا گوشت کھانے کو تو مجھے اپنے نبی کا فقر یاد آ گیا، مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہینہ کھانا نہیں کھایا وہ یاد آیا ہے۔ تو حضور کی وہ چیزیں مجھے ان اعلیٰ غذاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی، تمہیں اجازت ہے۔ تم بھئی بادشاہی میں فقیری، آج لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا کچھ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے، دکھانے کا معاملہ ہو گیا، بلکہ قرض اٹھا کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ اسلام فقیری، بادشاہی میں فقیری، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے ویسی کھل جائیں گی۔ ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں، وجود کو سکون نہیں، ظاہری وجود کی بات کی، تو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد، فرمایا دنیا سے دل دور کر لے، ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد کٹھا کر لے، دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر، اللہ تیرے وجود کو بھی سکون عطا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا۔ دنیا داری، ازہد فی الدنیا، ذرا ہٹ لا دنیا سے، ہٹ ذرا، اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی، اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحاً فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے، فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا۔ عزیزو بڑا شوق ہے
ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا، 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے، جن پولیس والوں کا اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن